بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں اللہ کا ارشاد ہے، اس اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا جو انہی میں سے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے، انسانوں کو پاک بناتے اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد ہیں۔ ان میں سے اہم ترین مقصد ہے دلوں کو پاک کرنا۔ یزکیہم، یہ لفظ بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ انسان کا دل خیر اور شر کا مرکز ہے، بھلائی اور برائی دونوں دل ہی سے باہر آتی ہیں۔ انسان کے دل میں بھلائی کا خیال بھی، انسان کے اندر بھلائی کا خیال دل ہی میں پیدا ہوتا ہے، برائی کا خیال دل ہی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی برا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام دل کی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے بھیجے۔ وہ زمین والی کھیتیاں نہیں اگاتے تھے، بلکہ دل کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرماتے تھے۔ انسان کے دل میں مختلف قسم کے جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو صحیح رخ دینا، یہ دل کو پاک بنانا ہے۔ برے اور منفی جذبات کو مٹا دینا، اچھے اور بھلے جذبات کو ابھارنا، یہ ہے دلوں کو پاکیزہ بنانا۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ قیامت کے دن اولاد اور مال انسان کو نفع نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن مال، اولاد، اسباب انسان کو بچا نہیں سکیں۔ دنیا میں جن چیزوں کے برتے، جن چیزوں کی بدولت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر مشکل کا مقابلہ کر لوں گا، جیسے مال ہے، جیسے اسباب ہیں، جیسے عہدہ اور منصب ہے، جیسے اولاد کی کثرت ہے، ان کے ذریعے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ قیامت کے دن ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ مال، اولاد، اسباب، عہدے، منصب، یہ قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس دن وہ انسان کامیاب ہوگا، قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ پاکیزہ دل کے بغیر کسی کی کامیابی نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ آپ دل کو پاک کریں، دل کو صاف کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کامیابی کا جو معیار قرآن نے قائم کر دیا، اس معیار سے ہٹ کر کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ
کہ میں نماز روزے کا پابند ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، اس راستے سے بس میری کامیابی ہے، چاہے میرا دل صاف ہو یا نہ ہو، تو یہ شخص غلط فہمی ہے۔ جب تک انسان کا دل پاک نہیں ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے دل میں غرور ہے، کتنے لوگ ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان کے دل میں حسد ہے، کتنے لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں دوسروں کی حقارت ہے، دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر دیندار ہیں مگر ان کے اندر معاملات کی صفائی نہیں ہے، رشتہ داروں سے محبت نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ جب تک یہ ساری باتیں انسان کے اندر موجود ہیں وہ صرف عبادتوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مان لیجیے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے معاملات صاف نہیں ہیں، کیسے وہ کامیاب ہو سکے گا؟ ایک شخص ہے وہ بظاہر دیندار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کی معاشرت یعنی رہن سہن اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی فلاں خاتون ہے، نماز روزے کی بہت پابند ہے، نماز روزے کی بہت پابند ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضور نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ نماز روزے کی پابند ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے فیصلہ کیا جہنمی عورت ہے، ہی فی النار، جہنمی عورت ہے۔ ایک جملے میں آپ نے بتا دیا کہ نماز روزے کی کثرت معاملات کی خرابی کے ساتھ، معاشرت کی خرابی کے ساتھ انسان کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تہامہ پہاڑیوں کے برابر اچھے اعمال لے کر کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑیوں کے برابر اچھے اعمال لے کر آئیں گے، نماز روزہ سب ہوگا، یہاں تک فرمایا صحابہ سے کہ وہ تمہاری طرح تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان اعمال کے باوجود جہنم میں ڈالے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، دھیان سے سنیے، تہامہ پہاڑیوں کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، تہجد گزار ہوں گے مگر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے اعمال کے بعد کیوں جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اس لیے کہ جب وہ تنہائیوں میں جاتے تھے تو حرام کام کرتے تھے۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، آپ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں بے حیائی گھسی ہوئی ہے، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اعمال بہت ہیں، لیکن چونکہ دل پاک نہیں ہے اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بچتے نہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہم تو نمازی ہیں، اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہم تو 2 مرتبہ حج کر چکے ہیں، اس پر غور کیجیے کہ میرے دل میں صفائی کتنی ہے، میرے دل میں پاکیزگی کتنی ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا ایک صحابی سے، اگر تم اس حالت میں صبح کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے، تم ایسا ضرور کرو، اپنے دل کو صاف بناؤ، کسی سے کوئی لینا دینا نہ رکھو، کسی کا کینہ دل میں مت رکھو، کسی سے حسد مت رکھو،
کسی سے جلن مت کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، علم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اگر تم اس راستے پر چلو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے، اگر اس راہ کے راہی تم بنو گے نہیں کامیاب ہو سکو گے۔ جب تک دل پاک نہیں ہے انسان کی عبادتیں درست نہیں ہوں گی، جب تک دل پاک نہیں ہے انسان بندگی کی لذت نہیں پا سکے گا، جب تک دل پاک نہیں ہے انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص مسجد میں آئیں گے، خبر دے دیں، ابھی ایک شخص مسجد میں آئیں گے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا، اور تم میں سے جو شخص، آپ نے خبر دی کہ ابھی آئیں گے، آنے والے، اور کیسی حالت میں آئیں گے یہ بھی بتایا، فرمایا تم میں سے جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ شخص کو دیکھے، کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس آنے والے کو دیکھ لے۔ صحابہ کو شوق ہوا، تھوڑی دیر میں ایک صحابہ آئے، عام آدمی تھے، کوئی بڑے صحابہ میں سے نہیں، کوئی مشہور لوگوں میں سے نہیں، عام آدمی تھے، آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن پھر یہ ہوا کہ حضور نے خبر دی ایک صاحب آئیں گے، تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے ان کو دیکھ لے، پھر وہی آئے، تیسرے دن پھر وہی آئے، 3 دن تک حضور نے ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی شخص ہے، حضور گواہی دے رہے ہیں یہ جنتی شخص ہے، 3 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ شخص ضرور کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے جو ہم نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے تو ان کا یہ مقام ہے، دیکھنا چاہیے، اور دن میں تو شاید نہ کرتے ہوں، رات کی کوئی عبادت ہوگی تو ان کے گھر جا کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے گھر چلے گئے، ان سے کہا میں آپ کے ہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا شوق سے آپ ٹھہر جائیں، رک گئے۔ یہ نماز پڑھ کر گھر واپس گئے، عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو رات میں بہت عبادت کرتے ہوں گے، لیکن رات کو وہ لیٹ گئے، آرام کر رہے ہیں، سوچا تہجد کے وقت پہلے سے اٹھ جاتے ہوں گے، اس وقت اعمال کرتے ہوں گے، دیکھا اس وقت بھی لیٹے ہوئے ہیں، بس یہ ہے کہ نیند ٹوٹتی ہے تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ فجر کے وقت مسجد گئے، پھر واپس آئے، ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید میں مہمان تھا اس لیے انہوں نے اپنا معمول پورا نہ کیا ہو، تکلف ہو گیا ہو، میرے رہنے کی وجہ سے عمل نہ کیا ہو، ایک دن اور رکتا ہوں، اگلی رات پھر رکے، پھر ان کا کوئی خاص عمل نہیں، تیسری رات پھر رکے، پھر کوئی خاص عمل نہیں، تو چوتھے دن صبح انہوں نے اجازت لی اور کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جانا چاہیں تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کے ہاں صرف مہمان بننے کی غرض سے نہیں آیا تھا، اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، میرے دل میں شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، مگر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ صحابہ ہمارے آپ کی طرح نہیں تھے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، ہماری طرح نہیں تھے بات بنانے والے، ادھر کی بات ادھر کرنے والے، یہ مزاج نہیں تھا، جو بات ہوتی تھی بے تکلف کہہ دیتے تھے، صاف کہہ دیتے تھے۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ کوئی عمل آپ کا مجھ کو ایسا نظر نہیں آیا، اس لیے اب میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ یہ واپس لوٹ رہے ہیں، اتنے میں انہوں نے پھر آواز دی، واپس بلایا اور کہا کہ ہاں ایک بات یاد آئی، وہ یہ کہ عمل تو میرا بس اتنا نہیں ہے جو آپ نے دیکھا، مگر یہ بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے، میرا سینہ بالکل صاف ہے، میرا دل بالکل صاف ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہ مقام دلایا ہے،
یہی بات ہے جس نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے سیکھنے کی چیز کہ ہم غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے کیا جذبات ہیں، ہم کیا احساسات رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کر کے انہیں پاک بنایا، ان کے سینے کو صاف کیا، یہاں تک کہ وہ ایمان کے اعلیٰ مراتب تک پہنچے، اس درجے تک کہ ایک صحابی سے یہ نقل کیا گیا، اذا کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں، جو غیب کی باتیں ہیں پردے میں ہیں، اگر وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں، ساری غیب کی باتیں مجھ کو نظر آ جائیں، تب بھی میرے ایمان و یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجیے ایمان کے کس مرتبے تک صحابہ پہنچے، حضور نے جو ان کے دل پر محنت فرمائی یہ اس کا نتیجہ تھا۔ ایمان اور عمل دونوں میں کوئی صحابہ کے برابر نہیں ہے۔ ایمان کا تو یہ مقام ہے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے ہٹا کر غیب کی سب باتیں دکھا دی جائیں میرا یقین نہیں بڑھے گا۔ اور عمل اس درجے کا کہ ایک صحابی سے نقل کیا گیا، لو علمت ان غدا اجلی ما قدرت ان ازید فی عملی، کہ اگر مجھ کو یہ بتا دیا جائے کہ کل تمہاری موت آنی ہے، یقینی طور پر کل تم مر جاؤ گے، اگر مجھ کو یہ بتا دیا جائے تب بھی قسم بخدا مجھ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے عمل میں کوئی اضافہ کروں۔ یعنی اعمال سے زندگی اتنی لبریز ہے کہ ایک عمل کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے کتنی مرتب زندگی ہوگی، کتنی منضبط زندگی ہوگی، کتنی بہترین زندگی ہوگی، اعمال سے کس قدر آباد زندگی ہوگی۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج یوں ہی نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو یوں ہی نہیں ملا ہے۔ خدا نے اگر ان کا مقام بلند کیا ہے تو ایمان و عمل کی بلندی کی وجہ سے، اللہ نے اگر ان کو بہت اونچے مقام پر پہنچایا ہے تو ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دلوں کو پاک صاف بنا کر وہاں تک پہنچے جہاں آج ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ چیز ہے کہ حضور آئے تھے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے دلوں کو پاک فرمایا، انہوں نے بعد کے لوگوں پر محنت کی، پھر ان کے بعد کے دور کے لوگوں پر انہوں نے محنت کی، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جو خانقاہ کی تربیت ہے، یہ جو بیعت ہونے کا نظام ہے، یہ جو اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، وہ اسی دل کی صفائی کے لیے، مقصود کسی مخصوص طریقے سے ذکر کرنا نہیں ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کا اپنے آپ کو تابع بنا لے، مقصود یہ ہے کہ کسی سے سیکھ کر انسان اپنے دل کو پاک کرے۔ جب تک انسان کسی سے تربیت نہیں لے گا، کسی کے پاس جا کر اپنے دل کی بیماریاں نہیں بیان کرے گا، اس وقت تک انسان کا دل صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ ہم اپنی طبیعت سے اعمال کرتے رہیں گے اور ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا، یہ خوش فہمی کی بات ہے۔ انسان کو کہیں نہ کہیں تربیت لینی ہوگی۔ صحابہ کرام میں کس قدر جوہر تھا، لیکن انہوں نے حضور کے پاس رہ کر تربیت پائی، انہوں نے سیکھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کتنے بڑے صحابی ہیں، نکلے تھے، مشہور واقعہ ہے، نکلے تھے اور کہتے تھے نافقہ۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ وہ نکلے تھے، انہوں نے کہا نافقہ حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر راستے میں ملے، انہوں نے کہا یہ تم کیا کہتے ہو، منافقت یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ کہا نہیں میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں یوں لگتا ہے جنت جہنم نگاہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کرسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب گھر آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے، وہ حالت برقرار نہیں رہتی، یہی تو منافقت ہے، وہاں کچھ یہاں کچھ اور، تو میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر یہ منافقت
وقت ہے تب تو یہ کیفیت میری بھی ہے، چلو حضور کی خدمت میں۔ دونوں آئے، حضرت حنظلہ نے کہا میں منافق ہو گیا، حضور نے کہا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اپنی کیفیت بتائی، تب حضور نے فرمایا لو تدومون علی ما تقولون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعتا فساعتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا حنظلہ اگر تم اسی کیفیت پر برقرار رہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں مصافحہ کرنے لگ جائیں گے، مگر حنظلہ یہ کیفیت تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، یعنی میرے سامنے جو کیفیت ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ منافقت نہیں، آپ نے سمجھایا، آپ نے معاملے کو واضح کیا، آپ نے بتایا کہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہاں جو کیفیت ہے وہ گھر میں نہیں رہے گی، مگر اس سے یہ نہ سمجھو کہ تم منافق ہو گئے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ صحابہ کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر تھی، اپنی وہ کتنی نگرانی کرتے تھے، اپنے دل پر کتنی نگاہ رکھتے تھے۔ ذرا کچھ کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگے، یہاں تک کہ بدری صحابہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، جن کے بارے میں روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا، ان کی مغفرت فرما دی، بدر میں جو شریک ہوئے ان کے بارے میں یہ بات بخاری میں ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی، ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں منافقت کا اندیشہ رکھتا تھا، اپنے بارے میں اس قدر ان کو فکر ہے کہ منافقت کا ڈر ہو رہا ہے، اندیشہ ہو رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، صحابہ کرام اپنے بارے میں کتنے فکر مند تھے، اپنی اصلاح کے لیے کس قدر تڑپ رکھتے تھے۔ ہم غور کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم کس سے تربیت کرواتے ہیں، ہم کس سے ذکر سیکھ رہے ہیں، ہم کس صاحب دل کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، ہمارا کن سے تعلق ہے، ہم کسی سے اپنے دل کے احوال بیان کرتے ہیں، ہم اعمال کی تربیت کسی سے لیتے ہیں، ہمیں وقت ہی نہیں مل رہا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے مشاغل میں، اپنی دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں، وقت اجل قریب آ رہا ہے، زندگی موت سے قریب ہوتی جا رہی ہے، انسان اپنے انجام سے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ وقت اجل کی قربت ہمارے لیے پیغام فنا دے رہی ہے۔ یہ وقت اجل جو قریب آ رہا ہے وہ زندگی کو ختم کر دینے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم رخصت ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر عمل کا موقع نہیں، پھر دل کی پاکی کا موقع نہیں، پھر دل کی صفائی کا موقع نہیں، پھر زندگی کے برے اعمال کی تلافی کا موقع نہیں۔ ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی فرصت عمل ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہے، جو کرنا ہے وہ اسی وقت میں کرنا ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے، اس وقت تم کہو کہ تھوڑی مہلت مل جاتی، میں صدقہ خیرات کر لیتا، نیک بن جاتا۔ یہ بات ہر عمل کے بارے میں، صرف خرچ کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ انسان کو وقت رخصت، یہ افسوس ہوگا کاش میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا ہوتا۔ اور آج تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ بندہ کل قیامت کے دن احساس کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ سرمایہ آگے بھیج دیا ہوتا۔ کافر کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا کاش میں نے اپنا وقت صحیح استعمال کیا ہوتا۔ یہاں تک کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سنیے، جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ وہ بھی جنت میں جانے کے بعد تمام تر نعمتیں پانے کے بعد ایک حسرت ان کے دل میں بھی رہے گی، اور وہ حسرت یہ ہوگی کہ جو وقت ہمارا خدا کے ذکر کے بغیر گزر گیا، کاش وہ وقت ذکر کے ساتھ گزرتا تو آج جنت میں ہمارا رتبہ اور بلند ہوتا۔ یہ حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی، یہ حسرت ان کے دل کا بھی کانٹا ہوگی،
کاش کہ وہ وقت جو ذکر کے بغیر گزرا اگر ذکر کے ساتھ گزر جاتا ہمارا رتبہ آج بہت بلند ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، ان سے تربیت لیں، اپنے دل کو پاک بنائیں۔ یہی پاک دل ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کرے گا۔ اقبال نے کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ والوں کی نگاہ کے بغیر تمہارے دل بنیں گے نہیں، تمہارے دل سنور نہیں سکیں گے۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے دل کی تعمیر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔